تھا سودے بازی کی پیشکش، آپ کو مال چاہیے مال لے لیں، سرداری چاہیے سرداری لے لیں۔ وہ کیا نام تھا اس کا؟ کون سا کافر تھا جس کو انہوں نے چن کر آپ سے بات چیت کے لیے بھیجا تھا؟ جی نہیں، اب ہر بات میں آپ ولید بن مغیرہ کو تو آگے نہ کریں، اور بھی بڑے بڑے کافر موجود ہیں۔ یہ سبق پہلے ہم نے پڑھا تھا، لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو دہرایا تھا پچھلی کلاس میں۔ اور یہ وہ آدمی تھا جس کو قریش نے بہت منتخب کیا تھا کہ یہ بڑا سمجھدار ہے، بات کرنا جانتا ہے، قائل کرنا جانتا ہے کہ کس طرح اگلے کو قائل کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے میں سے ایک شخصیت کا انتخاب کیا تھا، عتبہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ۔ تو یہ شخص جو ہے اگرچہ کافر تھا، لیکن اس موقع پر جب اس نے آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو بڑا متاثر ہوا، اور یہ الگ بات ہے کہ اپنے کفر پر جمع رہا، حتیٰ کہ غزوہ بدر کے موقع پر واصل جہنم ہوا۔ اصل میں دیکھیے کہ جیسے جیسے اسلام کی دعوت پھیلتی اور بڑھتی جا رہی تھی، جو جو قبول کر رہے تھے تو اس میں عزت ہے، کامیابی ہے، ساری کی ساری عزت، کامیابی اور ہر طرح کی سعادت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کرنے میں ہے، اسلام میں ہے۔ اور جو مخالفت کر رہے تھے تو حد درجے ذلیل اور رسوا ہو رہے تھے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کی ساری سازشیں ناکام گئی۔ کتنی سازشیں کی مشرکین مکہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے، کیا کوئی ایک سازش بھی ان کی کامیاب ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ ہم نے شعر پڑھا تھا نا، وہ کیا شعر پڑھا تھا؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دے گی۔ حق کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ حق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی حق کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو پاش ہو جاتا ہے، نشان عبرت بن جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور حد درجے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، تو حق کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ان کافروں کی حماقت اور بیوقوفی تھی کہ یہ اسلام کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سوائے ناکامی اور ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے کچھ چیزیں ذکر کی تھی کہ اگرچہ یہ مخالفت میں بہت آگے جا رہے تھے، لیکن دل ان کے بھی مانتے تھے کہ آپ جو فرما رہے ہیں بالکل سچ فرما رہے ہیں، اور آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے یہ آپ کو صادق اور امین بھی مانتے تھے، اور آپ نے اس چیز کا ان کی زبان سے اقرار کروایا اپنے بارے میں۔ پہلا سوال کیا کیا آپ نے جب آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے کیا پوچھا؟ ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا تخرج من صفح هذا الجبل اکنتم مصدقیہ؟ اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی ایک لشکر تم پر گھڑ سوار لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات کو سچا مانو گے؟ سب نے ایک ہی بات کی، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا، یعنی ہم نے بڑا پرکھا، آپ کو آزمایا، لیکن ہمیشہ سچا پائے۔ تو ان کے دل اس چیز کا اقرار کرتے تھے۔ ہم نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی ذکر کیا، اگرچہ حد درجے اس نے آپ سے دشمنی کی، لیکن دل اس کا بھی اقرار کرتا تھا کہ آپ نہ تو شاعر ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ کاہن ہیں، اور نہ ہی مجنون اور دیوانے ہیں۔ کچھ کفار اور مشرکین ایسے بھی تھے جو ایک طرف تو آپ کی مخالفت کر رہے تھے، اور دوسری طرف چوری چھپے قرآن کی تعبیر سنا کرتے تھے۔ ان کے دل آپ کی طرف مائل ہو رہے تھے اور آپ کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، سیرت ابن ہشام اور امام بیہقی رحمہ اللہ کی دلائل النبوہ میں، تین کفار اور مشرکین میں سے تین ان کی بڑی شخصیتیں، ابو سفیان، اور دوسرے نمبر پر ابو جہل،
اور تیسرے نمبر پر اخنس بن شریق. یہ تینوں بڑے بڑے کافر تھے اس وقت کے اور بہت زیادہ مخالفت کرنے والے اور اسلام سے دشمنی رکھنے والے. لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ رات کی تاریکی میں چوری گھروں سے نکل کر آپ کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے. تو یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کو گھر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ یہ تینوں سردار، یہ نام یاد کر لیں، ابو سفیان بن حرب، اور دوسرے نمبر پر اخنس بن شریق بن عمر، اور تیسرے نمبر پر ابو جہل بن ہشام، یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے بے چین ہوئے اور رات کی تاریکی میں چوری چھپے، اور ہر ایک کو دوسرے کی خبر نہیں تھی. تینوں بالکل الگ الگ بڑے محتاط انداز میں اور چھپتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے. تو آپ کے گھر کے نزدیک پہنچے تو تینوں نے اپنے لیے الگ الگ جگہ منتخب کی اور ساری رات قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے. اور دیکھیے کہ کیسا وہ منظر ہوگا کہ یہ بڑے بڑے اسلام کے دشمن اس وقت کے چھپ کر قرآن سننے کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. ساری رات قرآن سنتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. جب صبح ہوئی تو دن کی روشنی ظاہر ہونے لگی تو یہ تینوں اپنے اپنے گھروں کو واپس روانہ ہوئے. راستے میں تینوں کی اچانک ملاقات ہو گئی، ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی. جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بہت زیادہ حیران ہوئے اور آپس میں شرمندہ بھی ہوئے. پتہ تو چل گیا کہ سب نے وہی کام کیا ہے تو دوسرے کو کیا کہیں. تو آپس میں ایک دوسرے کو پھر ملامت بھی کرنے لگے کہ ہم اگر اس طرح کریں گے، چوری چھپے قرآن سنیں گے، لوگوں کو اگر ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو پھر یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے. تو انہوں نے ایک دوسرے کو پھر تاکید کی کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. چلو آج کی رات تو ہم نے ایسا کر لیا، آئندہ ایسا نہیں کریں گے. چنانچہ یہ دوبارہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. لیکن جب دوسری رات آئی تو پھر دوبارہ ان کے دل بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے، اور ان کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ ہم جا کر قرآن کی تلاوت سنیں. تو پھر دوبارہ اسی طرح یہ تینوں ایک دوسرے سے چھپتے چھپاتے لوگوں سے محتاط ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لائے اور اپنی اپنی جو ان کی جگہ تھی جہاں پہلے چھپ کر انہوں نے سنا تھا وہیں چھپ کر آپ کے قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے اور ساری رات قرآن سنتے رہے. جب صبح کی روشنی ہوئی تو چپکے سے اٹھے اور اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں تینوں کی پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تینوں کی پھر دوبارہ ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے پوچھا اور پھر ایک دوسرے کو ملامت کی اور کہا کہ اب کی بار نہیں کریں گے. تیسری رات آئی تو پھر دوبارہ ان کے دل میں یہ شوق جاگا کہ ہم جا کے پھر سنیں. چنانچہ یہ تینوں کے تینوں پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلے گئے، چوری چھپے گئے اور ہر ایک دوسرے سے بے خبر تھا. ساری رات پھر چھپ کر قرآن کی تلاوت سنتے رہے. جب صبح ہوئی تو پھر جس طرح پہلے 2 دفعہ اٹھے تھے اسی طرح اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے. راستے میں پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی. اب جب تیسری بار ایک دوسرے سے ملے تو حد درجے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے پچھلی 2 راتوں میں بھی یہی بات کی کہ ہم نہیں سنیں گے، لیکن پھر سنا. تیسری مرتبہ پھر آ گئے تو کہنے لگے کہ اب ہم یہاں سے ایک دوسرے سے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے جب تک آپس میں یہ پکا عہد و پیمان نہ کر لیں کہ آئندہ اس طرح قرآن کی تلاوت سننے کے لیے نہیں آئیں گے.
چنانچہ عہد و پیمان کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ آئندہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ پھر وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کی تلاوت ایک اثر رکھتی ہے، اور بالخصوص جب کہ پڑھنے والے صاحب وحی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو اب جو انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تھی، اخنس بن شریق جو تھا یہ بڑا بے چین ہوا۔ صبح ہوئی تو یہ اخنس بن شریق یہ ابو سفیان کے گھر گیا۔ جب صبح ہوئی تو اخنس بن شریق ابو سفیان کے گھر گیا، اور اس سے جا کے اس نے پوچھا، ابو سفیان کو کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، کہنے لگا کہ یہ جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا ہے 3 راتیں چھپ چھپ کے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا کہتے ہو اس کے متعلق؟ ابو سفیان نے آگے سے جواب دیا، وہ کہتے ہیں نا درمیان میں رہنا، نہ ادھر نہ ادھر۔ ابو سفیان کا جواب یہ تھا، یا ابا ثعلبہ واللہ لقد سمعت اشیاء اعرفها واعرف ما يراد بها وسمعت اشیاء ما عرفت معناها وما يراد بها۔ کہنے لگا اخنس بن شریق کو، کہنے لگا ابو سفیان، کہنے لگا ابو ثعلبہ، اللہ کی قسم میں نے کچھ ایسی چیزیں سنی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور ان کا مقصود کیا ہے، مراد کیا ہے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں سنی ہیں جن کو میں نہیں جانتا، اور ان کی مراد اور ان کا مقصود کیا ہے میں اس کو بھی نہیں جانتا۔ یعنی کچھ چیزیں تو میری سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اخنس بن شریق کہنے لگا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے، میری بھی یہی کیفیت ہے۔ اخنس بن شریق ابو سفیان کے بعد ابو جہل کی طرف گیا، اور ابو جہل کے پاس جا کر اس سے بھی یہی پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو الحکم، یہ ابو جہل کی کنیت تھی ابو الحکم، وہ تو پھر ابو جہل کہلوایا نا، تو کہنے لگا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے اس کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے، کیا کہتے ہو تم؟ چھپ چھپ کر تم نے قرآن سنا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھیں یہ ہے اعتراف حقیقت اور اعتراف صداقت، اور یہ ہیں ان کے دل کی باتیں، جو مخالفت تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی، یہ سب حسد، بغض، کینہ، عناد اور اپنی سرداریوں کے چھن جانے کا ڈر، یہ ساری خاندانی جو دشمنیاں تھیں اور مقابلے بازیاں تھیں، وہ سارے اسباب تھے۔ لیکن دل کیا کہتے تھے، دل کی باتیں کیا تھی ابو جہل کی؟ ابو جہل نے اپنے دل کی بات کہی، کہنے لگا ماذا سمعت، مجھے کیا سننا ہے، میں نے کیا سنا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ سنا ہے، کیا سنا ہے میں نے؟ مقصد یہ تھا کہ جو باتیں میں نے سنی ہیں تم اس کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہو، کہ اس کلام کا کیا کہنا؟ کہنے لگا تنازعنا نحن و بنو عبد مناف الشرف، ہمارا اور بنو عبد مناف کا شرف کے بارے میں جھگڑا ہوا، آپس میں جو سرداری کا معاملہ ہے، عزت اور شرف کا معاملہ ہے، ہمارا اور بنو عبد مناف کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ اطعموا فاطعمنا، انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی لوگوں کو کھانا کھلایا۔ وحملوا فحملنا، انہوں نے لوگوں کے بوجھ اٹھائے، ہم نے بھی لوگوں کے بوجھ اٹھائے۔ واعطوا فاعطینا، انہوں نے لوگوں کو مال دیا، مال خرچ کیا، سخاوت کی، ہم نے بھی سخاوت کی۔ حتی اذا تجاذینا علی الرکب وکنا کفرسی رہان قالوا منا نبی، کہنے لگا کہ جب ہم اس طرح ایک دوسرے کے مقابلے میں برابر ہو گئے کہ جس طرح دوڑ کا مقابلہ کرنے والے 2 گھوڑے ہوتے ہیں
ان کی مانند ہمارا آپس میں سخت قسم کا مقابلہ جاری تھا کہ بنو عبد مناف نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم میں ایک نبی بھی ہے، ہم میں ایک نبی بھی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد مناف میں سے تھے، تو یہ قریشی کی مختلف شاخیں تھیں۔ کہنے لگا کہ بنو عبد مناف نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم میں ایک نبی ہیں جن پر یأتیہ الوحی من السماء، جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، فمتى ندرک مثل هذه، اب اس فضیلت کو ہم کیسے پا سکتے تھے، ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم میں نبی ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اب بنو عبد مناف میں یہ جو دعویٰ ہوا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت تھی جن کو یہ سب مانتے تھے اور آپ کے صادق اور امین ہونے کا اعتراف کرتے تھے۔ تو کہنے لگا اب ہم تو یہ دعویٰ کر نہیں سکتے تھے، لہذا ہم کیسے ان کی اس فضیلت کو مان لیں؟ ہم تو کبھی نہیں مانیں گے، ہم تو کبھی نہیں مانیں گے کہ بنو عبد مناف میں کوئی نبی بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ لا نؤمن به ابدا ولا نصدق، اللہ کی قسم کبھی بھی ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ اگر مان لیا، تصدیق کر دی تو بنو عبد مناف جیت جائیں گے، آگے نکل جائیں گے ہم سے، تو ان کا آگے نکلنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ تھی آپس میں خاندانی ان کی مقابلے بازیاں جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو جھٹلایا۔ اخنس بن شریق نے ابو جہل کی یہ باتیں سنی تو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، یہ چلا گیا۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح کفار قریش کے ان بڑے بڑے سرداروں کا معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو قرآن ہے اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ ہم جو بڑے سمجھدار سردار اور ہماری لوگوں کا ہم مرجع اور مصدر ہیں، لوگ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں، لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہوتی ہیں، جب ہمارے دل اس قرآن سے اتنے متاثر ہو رہے ہیں تو لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کام کرتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے وہاں شور مچانا شروع کر دیا جائے۔ اپنے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو اس چیز پر اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں، ورغلاتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو سننا نہیں ہے، شور مچانا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا انہوں نے قرآن مجید کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو، خود تو چھپ چھپ کے سن لیا نا، اور ان کو اندازہ بھی ہو گیا کہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اگر لوگوں نے سن لیا تو یہ سننا ہی ان کو ایمان و اسلام کی طرف پھیر دے گا، ان کے دل کی دنیا بدل جائے گی، کایا پلٹ جائے گی خالی سننے سے۔ تو کہنے لگے اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں شور مچایا کرو، جہاں بھی اس کی تلاوت ہو وہاں خوب شور مچانا شروع کر دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو یہ کفار قریش نے آپس میں طے کیا کہ اس انداز سے لوگوں کو قرآن مجید سے دور کیا جائے کہ قرآن کی آواز، قرآن کی تلاوت لوگوں تک پہنچنے ہی نہ دی جائے۔ یعنی وہ ظاہر یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ قرآن جو ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کوئی اتنا اہم کلام نہیں ہے، ایک بے فائدہ سی چیز ہے، اس کا خوب مذاق اڑایا جائے، خوب شور مچایا جائے، شاید ہم اس طریقے سے غالب آ جائیں اور اسلام کا رستہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن سناتے، تو جہاں بھی قرآن کی تلاوت چاہے وہ آپ کر رہے ہوتے یا پھر اگر کوئی صحابی بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تو یہ وہاں خوب شور مچاتے، یہاں تک کہ لوگ بکھر جاتے، اتنا شور کرتے کہ کسی کے کان میں قرآن کی تلاوت کی آواز جائے ہی نہ۔ اور اگر کسی نے قرآن کی تلاوت سننی بھی ہوتی تو چھپ کر سن سکتا تھا، لیکن ان کے سامنے نہیں، کہ کسی کو سننے بھی نہیں دیتے، ایسا پروپیگنڈا تھا ان کا، کسی کو سننے بھی نہیں دیتے تھے، اگر سننی بھی ہوتی کسی نے تو چھپ کر سنا کرتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ زیادہ پست آواز سے، بلکہ ان کے بین درمیان رستہ اختیار کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کو اس قدر بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ لوگ منتشر ہو جائیں، اور نہ اتنی آہستہ آواز سے پڑھیں کہ جو لوگوں کے ڈر سے چوری چھپے سننا چاہتا ہے وہ بھی نہ سن پائے۔ تو آپ زیادہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے، مشرکین اور زیادہ شور مچاتے۔ تو فرمایا نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ ہلکی آواز سے پڑھنا ہے، درمیانی آواز اختیار کرنی ہے، تاکہ اگر کوئی سننا چاہ بھی رہا ہو تو وہ سن بھی لے، اور اتنی اونچی آواز بھی نہیں کرنی کہ کافروں کو پتہ چل جائے اور سارے جمع ہو جائیں اور پھر شور مچانا شروع کر دیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں اور اسی طرح مسند احمد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے متعلق یہ روایت منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چھپ کر زندگی بسر فرما رہے تھے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھاتے وقت بلند بارے میں اور جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ معاذ اللہ ان کو برا بلا کہا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، برا بلا کہا کرتے تھے، اور جو اول فول انہوں نے زبان سے بکنا ہوتا وہ بکا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ولا نہ ہو کہ سن کر گالیاں نکالنی شروع کر دیں، ولا تخافت بها، اور اس قدر آہستہ آواز سے بھی نہ پڑھیں کہ آپ کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں وہ بھی قرآن نہ سن پائیں۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، آپ نے درمیانہ رستہ اختیار کرنا ہے، ان کے بین رستہ اختیار کرنا ہے، یعنی زیادہ اونچی آواز بھی نہیں اور زیادہ ہلکی آواز بھی نہیں، درمیانی آواز۔ تو یہ تو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا معاملہ کہ وہ آپ کی زبان مبارک سے کسی کو قرآن نہیں سننے دیا کرتے تھے، اور یہ پروپیگنڈا تھا ان کا۔ اسی طرح ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی کوئی قرآن کی تلاوت لوگوں کو سنائے، یہ بھی چیز ان کو گوارا نہیں تھی۔ مشرکین مکہ کے سامنے سب سے پہلے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف جس شخصیت اور جس ہستی کو حاصل ہوا، میں اشارہ کروں گا، آپ کا امتحان لوں گا تھوڑا سا اگر آپ کو یاد آ جائے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب وہ صحابہ درخت پہ چڑھے تو صحابہ ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ تو آپ نے پوچھا صحابہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے یہ پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ فرمایا یہ ان کا پاؤں اللہ کے ہاں قیامت کے دن اود پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ کون سے صحابی تھے؟ عبداللہ بن مسعود، ماشاء اللہ بارک اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کچھ انفرادی اعزازات ہیں، کچھ منفرد چیزیں ہیں جو ان کے حصے میں آئی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ کفار قریش کے سامنے سب سے پہلے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت انہوں نے کی، اور یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ قریش میں سے تو نہیں تھے لیکن قریش کے حلیف تھے، ان کا اپنا قبیلہ بھی مکہ میں نہیں رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے بلند آواز سے انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ یہ اسلام قبول کر چکے تھے۔
اور یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں جمع ہوئے، بات چیت کرنے لگے، تو کہنے لگے کہ قریش کے لوگوں نے ابھی تک قرآن کی تلاوت سنی ہی نہیں، تو قریش کو تلاوت کون سنائے گا، کون ان کو جا کر قرآن سنائے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فوراً کہنے لگے یہ کام میں کروں گا، میں جاؤں گا، میں ان کو قرآن سناؤں گا۔ صحابہ کہنے لگے ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے، یہ بڑا خطرناک کام ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان چلی جائے اس کام میں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص یہ کام کرے کہ اگر قریش کے لوگ اس کو آگے سے کچھ کہے بھی تو اس کا قبیلہ اس کے دفاع میں کھڑا ہو جائے۔ آپ کا تو قبیلہ بھی یہاں مکہ میں نہیں ہے، تو آپ کی جان کا ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے، تو ایسا شخص جائے کہ جس کا قبیلہ یہاں موجود ہو، اگر قریش کے کفار قریش اس کو مارنے کے لیے دوڑے بھی تو قبیلہ آگے رکاوٹ بن جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ لوگ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا، مجھے جانے دیں، یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ اگلے دن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چاشت کے وقت مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب وہاں جائیں تو ان واقعات کو یاد کیا کریں۔ مقام ابراہیم کے پاس چاشت کے وقت تشریف لائے، قریش کے لوگ اپنی اپنی مجلسوں میں بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مقام ابراہیم کے پاس بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اور کون سی تلاوت کی؟ یہاں بھی اشارہ دوں گا، بتانا آپ نے وہ تلاوت جو آپ نے جنوں کے سامنے کی تھی، تو انہوں نے ہر آیت انہوں نے جواب میں کہا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو یہ کون سی تلاوت تھی جو آپ نے جنوں کے سامنے کی تھی؟ سورۃ الرحمن۔ ماشاءاللہ آپ کا علم تازہ ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ آپ کی معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ سورہ رحمان کا انتخاب کیا تلاوت کے لیے، اور اتنی خوبصورت یہ تلاوت۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوں کی طرف گئے تھے تو آپ نے جنوں کے لیے بھی اسی صورت کا انتخاب کیا، یہ صورت سنائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ رحمان کا انتخاب کیا اور بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان۔ ادھر یہ تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، ادھر قریش کے لوگ سارے کے سارے حیران ہکے بکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے۔ سارے کے سارے قریش کے لوگ فوراً متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے کہ ام عبد کے بیٹے نے کیا کہا ہے۔ اشارہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف تھا کہ یہ ام عبد کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے، قریشی کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں یہ وہ کلام پڑھ رہا ہے، یہ اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ چنانچہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر جھپٹے اور ان کے منہ پر تمانچے مارنے لگے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ذرا بھی نہیں رکے، قرآن پڑھتے گئے، جتنا پڑھ سکتے تھے اور ان کو سنا سکتے تھے، جتنی اللہ کی مشیت تھی انہوں نے اتنا ان کو قرآن سنایا۔ جب قریش نے خوب ان کو مارا اور مار مار کر ان کو زخمی کر دیا، بالآخر ان کو چھوڑ دیا، وہ مسلمانوں کی طرف واپس چلے گئے۔ ان کا چہرہ جو ہے وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا تو کہنے لگے ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے، ہمیں ڈر تھا کہ مشرکین آپ کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز جواب سنیے، کہنے لگے اب تو اللہ کے یہ دشمن میری نظر میں پہلے سے بھی زیادہ حقیر ہو گئے ہیں، اب تو میری نظر میں یہ ہے ایمان۔
تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ اور زیادہ ایمان کو بڑھاتی ہیں ایک مومن کے لیے، اور زیادہ استقامت اور ثابت قدمی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میری کیفیت تو اس وقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے دشمن میری نظر میں پہلے سے بھی زیادہ حقیر ہو گئے، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو کل دوبارہ میں ان کو قرآن کی تلاوت سناؤں گا، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو منع کیا، کہنے لگے اتنا ہی کافی ہے، جس چیز کو وہ ناپسند کرتے تھے وہ ان کو سنا دی گئی ہے، بس اتنا ہی کافی۔ مشرکین مکہ میں سے بعض نے قرآن مجید کے بارے میں جو طرح کے پروپیگنڈے کیے، دیکھیے یہ ان کا ایک بہت بڑا ہدف تھا، لوگوں کو قرآن سے دور کرنا، اللہ کے کلام سے دور کرنا۔ تو ایک پروپیگنڈا انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی کیا آج لائٹ ہی بڑی تنگ کر رہی ہے، کہ انہوں نے طرح کی جو باتیں بنائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی انہوں نے بنائی، کہنے لگے کہ یہ قرآن آپ کو سکھایا ہے، آپ کو یہ قرآن سکھایا گیا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر مروہ پہاڑی کے قریب بنو حضرمی کا ایک عیسائی غلام تھا، جبر اس کا نام تھا، آپ اس کی دکان پر وہاں بیٹھا کرتے ہیں، مروہ پہاڑی کے قریب اس عیسائی غلام کے پاس آپ بیٹھا کرتے تھے، جبر، اس کا نام جبر تھا۔ تو مشرکین میں سے حجاج کے دو بیٹے منبہ اور نبی، منبہ اور نبی، یہ دونوں حجاج کے بیٹے تھے، اور ایک روایت کے مطابق ان کے ساتھ ابن الاستا ہذلی، یہ ان لوگوں نے یہ بات بنائی، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بنو حضرمی کے اس غلام جبر سے سیکھا ہے، وہ ان کو سکھاتا ہے، یہ جو اہل کتاب میں سے ہے، عیسائی تھا، یہ غلام عیسائی تھا۔ کہنے لگے کہ یہ غلام آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے، اور پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے یہ قصے کہانیاں ہمیں سناتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہی ان کی وہ بات تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بشر آپ کو یہ سکھاتا ہے، ایک انسان، ایک بشر، یعنی یہ جو عیسائی غلام تھا یہ آپ کو سکھاتا ہے۔ فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں عجمی ہے، اس کی زبان تو عجمی ہے، عیسائی تھا، روم سے اس کا تعلق تھا، عجمی اس کی زبان ہے، عربی زبان کو تو وہ خود صحیح سے نہیں جانتا تھا، عربی کی فصاحت اور بلاغت اس سے وہ واقف تھا، اس کی تو یہ زبان بھی نہیں ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جبکہ یہ قرآن تو ایک واضح فصیح عربی زبان کے اندر ہے۔ دیکھیں کہ ان کی سازش خود بخود ناکام ہوگی۔ ایک عقل مند آدمی جب سوچے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی غلام جبر وہ سکھاتا ہے، اس کی تو اپنی زبان عجمی ہے، عربی زبان تو وہ خود صحیح سے نہیں جانتا، تو پھر اتنا فصیح و بلیغ کلام بھلا وہ کیسے آپ کو سکھا سکتا ہے؟ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ یہ بات جو انہوں نے کی یہ بلعام کے بارے میں کی، بلعام۔ چنانچہ تفسیر طبری میں اس آیت کریمہ کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ایک لوہار کو جانتے تھے، اس کا نام بلعام تھا، بلعام، اور اس کی زبان بھی عجمی تھی۔
مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے جاتے ہیں تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بلعام آپ کو قرآن سکھاتا ہے، کہ یہ جو قرآن آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں یہ آپ کو بلعام سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی آیت مبارکہ نازل فرمائی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ تو یہ جو عجمی شخص تھا، ایک روایت کے مطابق جبر اور ایک روایت کے مطابق بلعام۔ اب یہ جو مشرکین اور کفار نے قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی بشر آپ کو سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے یا کوئی بشر آپ کو سکھاتا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم بھی اس جیسا کلام لا کے پیش کرو۔ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کئی صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات وہ حروف جو جدا جدا الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، حروف مقطعات۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کے اندر ایک بھی ہیں، دو بھی ہیں، تین بھی ہیں، چار بھی ہیں اور پانچ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر قاف، اسی طرح یاسین، حامیم، اسی طرح تین حرفی الف لام را، چار حرفی الف لام میم را، پانچ حرفی کاف ہا یا عین صاد، یہ پانچ حرفی حروف مقطعات، یعنی ایک حرفی بھی ہیں، دو حرفی بھی ہیں، تین حرفی بھی ہیں، چار حرفی بھی ہیں، پانچ حرفی۔ ان حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم تو آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا۔ مفسرین میں سے بعض نے بڑی کوشش کی ہے ان کے بارے میں کہ ان کے متعلق کچھ چیزیں بیان کی جائیں، لیکن نہیں بیان کر سکے۔ اور جو سب سے زیادہ صحیح رسہ ہے وہ کیا کہ ان کے معنی کے بارے میں کیا کہا جائے، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی ان حروف سے کیا مراد ہے۔ جب کسی چیز کا علم نہ ہونا تو قرآن مجید میں کئی متشابہات بھی ہیں، حروف مقطعات بھی انہی میں سے ہے۔ تو جو متشابہات ہوتی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں نہ پڑھو، ان کی نسبت پھر اللہ کی طرف کرنی، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من علم شیئا فلیقل بہ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ اعلم۔ جس کو کسی چیز کا علم ہو اس کو بیان کرے، جس کو علم نہیں ہے تو کہہ دے اللہ اعلم۔ تو یہ بھی علم میں سے ہے کہ آپ کو جس چیز کا پتہ نہیں ہے کہہ دیں اللہ اعلم۔ تو ان حروف مقطعات کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، علماء کرام یہی بیان کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی ان حروف سے کیا مراد۔ لیکن ان حروف کو بیان کرنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو یہاں پھر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت کفار قریش کو چیلنج کرنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن آپ نے خود، اب مختلف باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ نے بنا لی ہے، کبھی کہتے ہیں کوئی سکھاتا ہے، کبھی کہتے ہیں آپ کو کوئی جو ہے وہ املا کروا کے چلا جاتا ہے، اور اس طرح طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر انہی حروف سے بنا ہے نا یہ قرآن، تمہاری روزمرہ گفتگو میں بھی استعمال، تو ذرا بنا کے تو دکھاؤ۔ چیلنج کیا اللہ تعالی۔ یہ چیلنج جو ہے، اس چیلنج کی تین نوعیتیں تھیں، تین صورتیں تھیں اس چیلنج کی۔ سب سے پہلے یہ چیلنج کیا گیا کہ پورا قرآن بنا کے لا کے دکھاؤ، پورا قرآن بنا کے لا کے دکھاؤ، جو قرآن آپ سنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں قل، آپ ان سے کہیے لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔
اگر سارے کے سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تو کبھی بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائیں، اس قرآن کی مثل کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا اس چیلنج کا کہ پورے قرآن کا چیلنج کیا گیا کہ قرآن کی مثل لائیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ یہ چیلنج کیا گیا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لا کے دکھا دو۔ فرمایا ام یقولون افترا، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے سوا جن جن کو بلا سکو بلا لو، 10 صورتیں لے آؤ۔ جب یہ بھی چیلنج قبول نہ کیا تو پھر ایک صورت لانے کا چیلنج دیا گیا، تیسرا مرحلہ اس چیلنج کا، ایک صورت لے آؤ۔ چلو قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت لے آؤ۔ اصل میں یہ ان کی بے بسی اور عاجزی کو ظاہر کیا گیا کہ ایک صورت ہی لا کے دکھا دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اور اسی طرح سورہ یونس میں اس چیلنج کا ذکر کیا ہے، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، کیا یہ کہتے ہیں آپ نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے ایک صورت اس جیسی لے کے آ جاؤ، اور اللہ کے سوا جن جن کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا فأتوا بسورۃ من مثلہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے تو ایک صورت ہی جیسی لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور ساتھ ہی خبر بھی دے دی ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ کفار قریش نے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے اور قرآن سے دور کرنے کے لیے اب ایک سے ایک بڑھ کر ان کے اندر شریر اور سازشی لوگ موجود تھے۔ تو نذر بن حارث بن کلدہ بن عبد مناف، یہ بنو عبد مناف میں سے تھا۔ تو اس نے ایک بڑا عجیب قسم کا کام کیا، رشتے کے اعتبار سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خالہ زاد تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالہ زاد تھا، اور انتہائی شریر آدمی تھا۔ آپ کے دشمنوں میں ایک بڑا دشمن تھا، بہت زیادہ آپ کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، اور اس کی ساری زندگی اسی دشمنی میں گزری۔ غزوہ بدر میں قریش کا یہ علم بردار تھا، قریش کا علم غزوہ بدر میں اسی کے پاس تھا، حتیٰ کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو واصل جہنم کیا۔ ایک دن قریش کے لوگوں سے کہنے لگا اے قریش کے لوگوں، تم پر ایک ایسی مصیبت آ پڑی ہے کہ تم اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے، ایک ایسی مصیبت تم پر آ پڑی ہے کہ تم اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے،
اب جب کہ وہ ان کے بال سفید ہونے والے ہیں اور وہ عمر رسیدہ ہونے کو ہیں، تو وہ تمہارے پاس کچھ ایسی باتیں لے کے آئے تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ کہنے لگا نہیں، اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، جادوگروں کی جھاڑ پھونک اور ان کی گرہ بندیاں بھی دیکھی ہیں۔ تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں، اللہ کی قسم وہ کاہن بھی نہیں ہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں اور کاہنوں کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم کہتے ہو وہ شاعر ہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم شاعری کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور شاعری کی جو قسمیں ہیں ان سے بھی خوب واقف ہیں۔ تم کہتے ہو پاگل ہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم وہ پاگل بھی نہیں ہے، نہ تو ان میں پاگلوں جیسی کوئی گھٹن ہے، نہ ہی وہ پاگلوں کی طرح بہکی باتیں کرتے ہیں اور نہ ہی ان جیسی دھوکے والی ان کی گفتگو ہے۔ یہ وہی ساری باتیں کی نضر بن حارث نے جو ولید بن مغیرہ نے کی۔ اصل میں جب وہ آپس میں اکٹھے ہوتے تھے تو حقیقت کا تو اعتراف وہ کرتے تھے، لیکن دشمنی، عداوت، کسی طریقے سے آپ کے رسے کو روکنا ہے، اسلام کی دعوت کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ کہنے لگا قریش کے لوگوں سوچو، اللہ کی قسم تم پر بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہے، تمہیں اس مصیبت کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے۔ پھر اس نے اپنے طور پر ایک کام کیا، نضر بن حارث نے، یہ ہیرا گیا، ہیرا، اور وہاں جا کر اس نے یہود و نصارہ ان سے ملا، ان کی کتابوں کا جائزہ لیا، ان کے جو بادشاہوں کے واقعات تھے اور رستم اور اسفندیار کے قصے تھے وہ وہاں جا کر اس نے سیکھے۔ وہاں سے سیکھ کر پھر یہ مکہ مکرمہ میں آیا۔ اب اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں رہنے لگا۔ آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے اور جہاں جا کر بھی آپ لوگوں کو قرآن سناتے، دین کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے، تو یہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے وہاں جا پہنچتا اور کہتا کہ اللہ کی قسم محمد کی باتیں میری باتوں سے بہتر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ جو وہاں سے قصے کہانیاں سیکھ کے آیا تھا فارس کے بادشاہوں کے، وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیتا، رستم اور اسفندیار کے قصے لوگوں کو سناتا اور کہتا کہ آخر کس بنا پر ان کی بات میری بات سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی دشمنی کے اس انداز کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر دیتے۔ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، قرآن کو جھٹلانے میں انہوں نے جو کہا نا پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، تو یہ نضر بن حارث جو ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت یہ سورہ انفال کی آیت ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 31 ہے یہ آیت، اور اس کے اسی طرح کی مزید اس کے ہم معنی 7 آیتیں جن میں یہ ذکر ہے کہ قرآن کو پہلے لوگوں کا کے قصے کہانیاں قرار دیا گیا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی نضر بن حارث کے بارے میں نازل فرمائی۔ اچھا، ایک کام تو اس نے یہ کیا کہ رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کے آیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ وہاں سے طرح طرح کے گیت بھی سیکھ کے آیا، طرح طرح کے گانے، طرح طرح کے گیت، طرح طرح کے نغمے یہ سیکھ کر آیا، اور اس نے مکہ آ کر پھر وہاں مکہ والوں کو سنانے شروع کر دیے۔ تو عرب کے لوگ اس سے پہلے سیدھی سادی جو عربی موسیقی ہوا کرتی تھی صرف اسی کو جانتے تھے، لیکن نضر بن حارث نے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے اور ان کو لہو و لعب کے اندر مشغول کرنے کے لیے
اس نے یہ طرح طرح کے گانے اور طرح طرح کے گیت جو ہے یہ ان کو سنانے شروع کیے، اور اس کے لیے اس نے 2 ناچنے والیاں جو ہیں وہ بھی اس نے خریدی، 2 لونڈیاں اسی کام کے لیے رکھی، ان کا کام یہی تھا۔ وہ ذرا سا کسی کو دیکھتی کہ کوئی اسلام کی طرف مائل ہے، یعنی نضر بن حارث کو اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو یہ اپنی ان لونڈیوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا، اور یہ خوب اس کو ورغلاتی، بہکاتی، اور وہاں پھر گانوں کی محفلیں اور شراب کی مجلسیں، یہ سارے کام اس نے کیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، یہ موسیقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ تو فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں، لہو الحدیث اس میں خاص موسیقی کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کے کہا والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے۔ آج بھی جو لوگ موسیقی کے شائقین ہیں نا، گانے سننے کے شوقین ہیں، یہ ساز، یہ موسیقی، یہ گانے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی اور اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑائے، اللہ کے راستے کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تو اگر کوئی گانوں کا شوقین ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ کافر یہ کام کرتے تھے، یہ کافروں کے شوق ہیں جو آج استغفر اللہ معاذ اللہ مسلمانوں نے پال رکھے ہیں۔ کوئی شادی کا موقع آ جائے، کوئی ایسا موقع آ جائے، ایسے ایسے لوگ ہیں۔ کل جمعہ تھا تو ایک بزرگ ہمارے جمعے کے بعد آئے، کہنے لگے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہنے لگے ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی شادی تھی، تو رات میں گیا تو انہوں نے بڑے گانے بجائے اور اس طرح کے ڈھول دھماکے گانے، تو بڑا میں تنگ ہوا۔ ان کو ہم نے منع بھی کیا لیکن وہ نہیں رکے۔ آج پھر ولیمہ ہے تو میرا پروگرام ہے کہ میں نہ جاؤں، تو یہ ٹھیک ہے کہ میں نہ جاؤں؟ اور میں نے ان کو بولا بھی ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ خوشی کا موقع ہے، یہ کوئی روز روز تو نہیں ہوتا، تو یہ کام تو ہوگا، آپ کو ذرا صبر کرنا پڑے گا۔ تو ایسی چیزوں میں صبر نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی کہے چلو میں صبر کر لوں گا، اس محفل میں چلا جاؤں گا، گانے بجتے رہے، ڈھول بجتے رہے، میں صبر کر کے بیٹھا رہوں گا۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ منکر کے خلاف آواز اٹھانی ہوتی ہے، اور ایسی محفلوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ تو ایک سعادت ہے، آپ نہیں جائیں گے، یہ سعادت ہے۔ آپ یہ پریشان ہو رہے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوں گے، ایک نہیں ہزاروں رشتہ دار بھی ناراض ہو جائیں، تو ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، نہ ایسی ناراضیوں کی پرواہ کرنی چاہیے، اور ایسی محفلوں کے اندر قطعاً شریک نہیں ہونا چاہیے جہاں اس طرح کے غیر شرعی کام علی الاعلان کیے جاتے ہیں، علی الاعلان۔ اچھا، ایک بات مشرکین مکہ نے یہ بھی کی، کہنے لگے کہ دیکھو اگر یہ نبوت ملنی ہی ہوتی اور یہ قرآن نازل ہونا ہی ہوتا تو کسی سردار پہ ہوتا، کو مکہ کا بڑا یہ بات ولید بن مغیرہ نے کی تھی۔ ولید بن مغیرہ جس کے بارے میں ہم نے پہلے کافی تفصیل سے پڑھا ہے، تو ایک اس نے یہ بھی پروپیگنڈے تھے ان کے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے۔ کہنے لگے کہ دیکھو یہ ولید بن مغیرہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں، اگر یہ باتیں حق ہوتی تو قرآن یا تو مجھ پہ نازل ہوتا، میں مکہ کا بڑا ہوں، سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ولید بن مغیرہ 1 سال قریش کے سارے لوگ مل کر کعبہ کو غلاف چڑھاتے تھے، اگلے سال اپنی دولت سے اکیلا ولید بن مغیرہ کعبہ کو غلاف چڑھاتا تھا، بڑا مالدار تھا یہ۔ کہنے لگا اگر یہ قرآن نازل ہونا ہی ہوتا
تو مجھ پر نازل ہوتا، یا پھر طائف کے کسی سردار پر نازل ہوتا، ابو مسعود ثقفی پر اترتا۔ ابو مسعود جو طائف والوں کا سردار تھا، کہنے لگا یا مکہ کے کسی سردار پر نازل ہوتا یا طائف کے سردار پر نازل ہوتا، یہ دو بڑی بڑی بستیاں ہیں، تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ مکہ میں سب سے زیادہ عزت اور احترام والے قبیلے قریش کا میں سردار ہوں، اور طائف میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا ابو مسعود ہے جو ثقیف کا سردار ہے، تو ہم پر نازل ہونا چاہیے تھا یہ قرآن۔ تو وہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ تو یتیم تھے، آپ کے پاس نہ اتنا مال ہے نہ اتنی دولت ہے، تو آپ پر یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ زخرف میں آیت نمبر 31 میں فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اچھا، یہاں ایک بات اور، ایک اضافی فائدہ ہم ذہن میں آ گیا، وہ یہ کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ نازل نہیں کیا، مختلف اوقات میں نازل، تو ایک مقصد اور ایک حکمت یہ بھی تھی وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ جو بھی اعتراض پیش کرتے اللہ کی طرف سے آسمان سے جواب آتا، آسمان سے جوابات۔ تو جو بھی ان کی اس طرح کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست جبریل امین کو بھیج کر اپنا کلام نازل فرمایا ان مشرکین کے جواب میں، اور ان کے جو پروپیگنڈے تھے، اعتراضات اور شبہات تھے، ان کے جواب میں فرمایا۔ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر۔ دو بستیوں سے ان کا اشارہ مکہ اور طائف کی طرف تھا، یہ دو بڑی بستیاں تھیں، تو کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یہ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، رسالت ہے، اس کو رحمت سے تعبیر کیا ہے، تو یہ تو اللہ کی رحمت، تو یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إنك لا تخلف الميعاد وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. بس ہم سمیٹتے ہیں اپنی آج کی کلاس کو. کفار قریش نے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ مسلمان جیسے جیسے اسلام قبول کر رہے تھے تو ان کے ایمان کی ایک کیفیت تھی کہ مشرکین مکہ کے جو باطل معبود تھے بت ان پر طنز کیا کرتے تھے. وہ طنز کیا تھا؟ وہ طنز یہی تھا کہ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، تو یہ تمہارے مشکل کشا حاجت روا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ تمہارے معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو مشرکین کو بڑا غصہ آتا تھا. چنانچہ قریش کے سرداروں میں سے ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور اسود بن عبد یغوث وہ ایک مرتبہ اکٹھے ہوئے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں کہ مسلمان ہمارے معبودوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم کوئی حل نکالتے ہیں. ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں پر طعن و تشنیع کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو ہم بھی ان کے معبود کو برا بھلا کہیں گے. یعنی اگر یہ ہمارے معبودوں کو برا کہیں گے تو ہم بھی ان کے معبود کو برا بھلا کہیں گے. ابو جہل کہنے لگا ہاں بالکل یہ تجویز بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اسود بن عبد یغوث جو تھا اس نے بھی اس کی تائید کی کہ اب ہم آئندہ ایسے ہی کریں گے کہ اگر مسلمانوں نے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ میں سے کسی نے ہمارے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کی تو ہم اصل میں وہ ان باتوں کو اپنے معبودوں کو گالی دینے سے تعبیر کرتے تھے. وہ اس کو گالی سمجھتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ عبادت کے لائق کس طرح ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہا کرو، طنز کا انداز اختیار نہ کرو ان بتوں کے بارے میں. ظاہر ہے نئے نئے مسلمان جو اسلام قبول کرتے تو وہ پھر ان بتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں سخت کہہ دیا کرتے تھے جو طنز پر مبنی ہوتی تھی، طعن و تشنیع پر مبنی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم ان لوگوں جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو. اگر تم ایسا کرو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ تو وہ بھی بغیر علم کے حد سے تجاوز کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، لہٰذا تم ایسے نہ کیا کرو. تو مسلمانوں کو اس بات سے منع کر دیا گیا کہ وہ کافروں کے باطل معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کریں. چنانچہ مسلمان پھر اس سے رک گئے، اور اس لیے کہ کافر اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اللہ کو برا بھلا نہ کہیں تو ان کے معبود تو جھوٹے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تو معبود برحق ہے.
بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ آپ اچھی طرح ان معلومات کو لکھا بھی کریں، اور کوشش کیا کریں کہ یہ جو لکھنا ہوتا ہے یہ پھر انسان کو اس کو دیکھ کر پھر وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو ہم نے یہاں پڑھا ہوتا ہے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی دلجمعی کے ساتھ آپ اس میں شرکت کریں۔ اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جو اگلے ہفتے والے دن جو کلاس ہے، اصل میں کچھ مصروفیت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم وہ کلاس اگلے ہفتے جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ لیکن اس چھٹی نہیں ہے، آپ نے اپنے طور پر جو پڑھا ہے اس کو ریوائز کرنا ہے۔ جو وقت آپ دے رہے ہیں دیں، یہاں نہیں آئیں گے آپ اپنے گھروں میں وقت دیں۔ تو اگلے ہفتے جو ہے یہ کلاس اس کی ہم چھٹی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ کلاس ہوگی، یعنی 13 فروری کی جو کلاس ہے یہ ہماری نہیں ہوگی، اس سے اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی طرح یہ کلاس ہوگی، اور ہر کلاس میں بڑھ چڑھ کر پورے ذوق شوق سے آپ نے شریک ہونا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور کسی کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو بلا جھجک آپ پوچھ لیا کریں، آخر میں کوئی بھی ایسا سوال ہو یا لکھ کے دے دیا کریں، تاکہ جب آئندہ ہم کلاس شروع کریں گے کوئی بھی آپ کا ایسا سوال ہو لکھ کے لے آیا کریں۔ سیرت سے متعلق کوئی بھی بات ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر اس پر غور کر لیں گے۔ بارک اللہ۔